آگے چلتے ہیں صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق مشرق وسطی جنگ ختم ہونے کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، جبکہ پاکستان میں پیٹرول 8.36 اور ڈیزل 10.39 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس فکس چارجز میں 50% تک اضافہ۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں میں 35 روپے PTV فیس ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ بڑے ڈرامے ہیں بھائی، یہ نوٹنکیاں چلتی پھرتی۔ سچی بات ہے، PTV میرا تو رومانس رہا ہے جب ہم بچے تھے، جب یہ ہے ایوب خان کے زمانے میں میرا خیال ہے، اس وقت تو اس کی نشریات بھی 9 بجے بند، فلانا ٹمکانا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، لیکن ڈارلنگ آف دا نیشن، مطلب جن لوگوں کے پاس اس زمانے میں TV کم گھروں میں ہوتے تھے تو پتہ نہیں 9 بجے ہی بند ہو جاتا تھا، کوئی اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو PTV پہ یہ بے شرمی اور بے حیائی سے بھی اگلا کوئی کام تھا۔ میں تو PTV نہیں دیکھتا کبھی، نہ میرے جاننے والوں میں سے کوئی دیکھتا ہے۔ 35 روپے، اچھا ہوں 35 روپے ختم کر دیتی ہے فیس، ٹھیک ہے۔ یہ مالی فحاشی، صدقے جامع خواجہ آصف، کمال کی کبھی کبھی یہ بندہ بات کرتا ہے۔ حاتم طائی کی قبر پہ فلائنگ کے کماری ہے، PTV کے 35 چھوڑ دیے ہیں، باقی مہینے بھر کی اس بچت سے آدھا کلو آلو یا کوئی آدھا کلو دال یا کوئی آٹا، پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ 5 مہینے کے بعد 1 کلو چینی اس سے خریدی جا سکتی ہے۔ واہ صدقے جاواں تھوڑے ارباں خرباں دے، 12 مہینے کی بچت سے 1 کلو یہ جو یہ برائلر وغیرہ، 24 مہینے کی بچت سے بچڑے کا بڑا گوشت 1 کلو، سوچو اور مزے لو۔ اچھا، جس طرح گزشتہ کئی روز سے بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں کو لے کے وہ اپنی حکومت پہ تابڑ توڑ تبرے کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگیوں کو بھی کوئی مطلب ان کو عقل، فہم، شعور کو، ضمیر جو ہے وہ خراٹے لیتے لیتے کم از کم خراٹے لینے بند کر دی ہیں اس نے۔ یہ جو ڈاکٹر شمع جنیجو اور نون لیگی وکیل میاں داؤد کہہ رہے ہیں، یہ انتہا ہے، لیکن پتہ نہیں لوگوں پہ کب آئے گی۔ میں تو کہتا ہوں ان پہ اتنا ظلم ہو کہ مردے بھی اٹھ کھڑے ہوں، قبریں پھاڑ کے نکل آئیں باہر، ادروائز یہ رکنا نہیں۔ بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑا یوں ہو رہا ہے، بڑا وہ ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں دنیا کی رپورٹس کچھ اور کہہ رہی ہیں، بازار میں جاؤ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ان کی باتیں سنو، ان کے سوٹ بوٹ دیکھو، خدا کی قسم کراہت آتی ہے، غصہ آتا ہے، بس نہیں چلتا۔ ایک ایٹم بم میرے پاس ہو نا، یا میں ایجاد کر سکتا ہوں، میں تو نکھد آدمی ہوں۔ ان کا ایک ہی علاج ہے، یہ بڑے یہاں جمہوریے پھرتے ہیں اس ملک میں، جمہوریے کیا دیا ہے اس نے تمہیں؟ جب تک عوام کو آپ ایک خاص لیول تک نہیں لاتے جہاں ان کو سیاہ اور سفید، غلط اور صحیح، نیک اور بد کی تمیز، اور وہ اس کو ایکسرسائز کرنے کے بھی قابل ہوں، تو فضول کام ہے۔ للچا کے، ڈرا کے، دھمکا کے تیرا پتر وہ کانسٹیبل کرا دیں گے فلانا، یہ دھندا ہے، یہ ٹوٹل پالیٹکس ہے آپ کی۔ چلو آگے چلو، ٹھیک ہے، ایک سے ایک بڑھ کے رونا ہے، ماتم ہے، بالکل ٹھیک۔ مہینہ نہیں، دیکھو مسلمانوں میں ایک ماہ آتا ہے محرم کا، ادھر 77 سال محرم مسلسل ہے، یاد رکھو۔ پانی واسا خود کہتا ہے کہ اس میں آرسینک ہے اور فلاں ہے اور ٹمکا ہے۔ چلو صحیح۔ حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 500 ارب کی سالانہ بجلی چوری ہوتی ہے، کھپت کم اور زیادہ بجلی چیلنج ہے۔ اچھا، یہ چوری میں روکنی ہے کہ مریم نواز دی گل نہیں کر رہا، میں مریم ظفر دی گل کر رہا ہوں۔ آپ نے روکنی ہے، میں نے، یہ جو بہائنڈ دا کیمرہ بیٹھے ہیں انہوں نے روکنی ہے۔ انج کرو فاروق صاحب دے ذمہ لا دو، کوئی شرم حد ہوتی ہے کسی بات کی، یعنی کیا اطلاع کیا دے رہے ہیں؟ 500 ارب کی سالانہ چوری یہ کون کرتا ہے؟
یہ دیکھو یہ جو ماڑے موٹے غریب غربے یہ اگر کو کنڈے کنڈے پاپ پولندے ان کی کوئی اوقات نہیں, ان کے پائی وال ہیں, ان کے ڈونرز ہوتے ہیں, ان کو روکڑے دیتے ہیں. یہ مطلب وہ ایک گھر اگر کوئی چاند کو پتہ نہیں کیا وہ ہوتے یونٹس وغیرہ کی کر لیتا ہوگا تو گھروں کو اتنا لگا لو. یہ دیکھو جو لوگ ان کو کروڑوں روپیہ بھتا دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, ان کو یہ پروٹیکشن دیتے ہیں, تو پروٹیکشن میں سے ایک میجر پروٹیکشن تو یہی ہے. اور اچھا پہلی بات, حکمرانوں کی ملی بھگت اور آشیرواد کے بغیر اتنی بڑی واردات ممکن ہی نہیں. اور اگر اس کے باوجود ہو رہی ہے تھوڑی سی بھی اہمیت ہو ریزائن کر دو, ختم. میں اپنا کام نہیں کر پا رہا, مجھ سے نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے, اللہ نہ کرے. if my health doesn't allow me, تو میں اگر اتنا اس پہ فوکس نہیں کر سکتا, کام نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا, تو اس کا ایک گریسفل طریقہ ہے بندہ کہے جی کہ بس I want to retire. کتنی ڈھٹائی سے 500 ارب کی ڈکیتی چوری کا پلساں بھی رکھی ہوئی نے تے پتہ نہیں کی ہے نہ کول, وہ ساریاں عوام لئی نے, تھانے نیلامی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو اچھا یہ روکنی کس نے ہے, مجھے یہ بتاؤ. اور ایک بات یاد رکھنا, آج تک میں نے کسی سیاستدان کے منہ سے نہیں سنا, اور غیر سیاستدان کے منہ, ہر بندہ ایک بات رو رہا ہے, چونکہ پیٹ کی بات ہے, بھوک لگ دی ہے نا, تو جانور نوں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اقتصادی تباہی ہو گئی میری. یاد رکھنا, اس ملک میں ایک آدمی بتاؤ جو یہ کہے, جو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اقتصادی تباہی سنبھالی جا سکتی ہے, لیکن اخلاقی جو ہماری اجتماعی اخلاقی تباہی ہے, خدا کی قسم اس کو سنبھالا نہ گیا تو پھر پوری دنیا کی فوجیں لا کے مجھے دکھانا یہ ٹھیک ہو جائیں گی, یہ دمیں پھر سیدھی نہیں ہونی. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ اس کی اجتماعی اخلاقی تباہی ہے, ورنہ بندہ یہ اس طرح کی بات کرتا ہے. باقی چھوڑو فارم 47 یہ وہ گولی مارو, بندہ یہ بات کرتا ہے, وہ بندوبست کرتا ہے, یا اس کے ساتھ فٹ نوٹ لگاتا ہے کہ 500 ارب کی ہے, میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے. پہلے سال ٹارگٹ آ گیا اس کو 250 پہ لاؤ. میں یہ نہیں کہتا رہتا رات کوئی جادو کی چھڑی ہے کسی کے پاس, نہیں, اور تم لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے, اس کا کرو کچھ. لیکن دیکھو بات سنو, یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس سے تباہی مچتی ہے, لیکن اگر اجتماعی اخلاقی تباہی, اس سے پھر بچتا کوئی نہیں. یہ یاد رکھنا, وہ کاؤنٹیبل ہے ہی کوئی نہیں. وہ 500 ارب یار, انہاں دیاں دیہڑیاں ارباں دیاں لگدیاں, انہوں نہیں اندازہ ہوندا کہ عام آدمی کی سوچتا ہے. وہ میں پچھلے دنوں کسی کا پڑھ رہا تھا, نہیں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, نیب نے بلایا, انہیں ہنس کے دکھاتا ہے 1 خرب تو پتہ نہیں 40 ارب. نیب نے بلایا, انہیں ہنس کے کہتا کہ نہیں ٹائم نہیں ہے گا, وہ باہر شفٹ ہو چکا ہے. اچھا تاوان دے رہے ہیں بھوکے ننگے جانور, میں کہوں گا میں یہ لبرٹی اس لیے لے رہا ہوں کہ میں آئی ایم ون آف دیم. میں بھی تو پھونکی جا رہے ہیں نا, میری عمر کو 20 24 25 26 سال 28 سال ہوں, پتہ نہیں شاید نہیں, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈیزرو کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بس یہی کچھ ہونا چاہیے.